پہلا پوائنٹ آف ویو یا میرے اپنی ول یہ کہ جو خان صاحب کریں گے وہ پوری قوم کرے گی، ہم بیٹھ کے کریں گے. خان صاحب بھوک ہڑتال کریں گے تو ہم نے بھی بھوک ہڑتال کرنی ہے. ظاہری بات ہے ڈیرہ غازی خان میں سب سے پہلا بھوک ہڑتال کا کیمپ میں لگاؤں گی. لیکن میں ساتھ ہی اس کی ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر اور پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر اور پاکستان عوام کے امنگوں کے اوپر اور ووٹ کے اوپر جو 8 فروری کو جو لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو، کیوں بھوک ہڑتال کی بات کرنی پڑ رہی ہے، کیوں یہ نوبت یہاں تک آ رہی ہے. یہ تمام مقتدر حلقوں کو، تمام سیریس جو جتنے بھی سائڈز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا لیڈر جس نے پاکستان کی عزت میں اضافہ کیا، جس نے پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا، جس کا اپنا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کرپشن کا اس کے اوپر کیس نہیں ہے. اگر کرپشن کا کیس ہوتا تو پھر عدت جیسے گھٹیا کیس نہ بنانے پڑتے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا دامن صاف ہے. اس طرح کے گھٹیا کیسز ہیں. اس شخص کو آپ نے کال کوٹری میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور کال کوٹری کو آپ نے ایک جس کو کہتے ہیں نا لیونگ ہیل ہے، اس قدر سخت گرمی ہے، کوئی فیسیلٹی نہیں ہے. وہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے. چاہے 92 کا ورلڈ کپ ہے، چاہے نمل یونیورسٹی ہے، اس نے ہمیشہ پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے. قومیں بہادر قومیں اپنے ایسے بہادر لیڈران کے ساتھ، سٹار کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی ہیں. تمام پاکستانی اس کے خلاف ہے. تو میں بات یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے بھوک ہڑتال کی بات کی، خان صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا، اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی سیریس بات ہے. جو پوری عوام ان کا ساتھ دے گی، تمام انٹرنیشنل میڈیا اس کو نوٹ کرے گا، تو پاکستان کے کوئی اچھی امیجز نہیں جائیں گے. تو لہٰذا بھوک ہڑتال سے پہلے ہی، اس نوبت سے پہلے ہی خان صاحب کو بھی انصاف ملنا چاہیے، ان کے بیگم صاحبہ بشرا بی بی کو بھی انصاف ملنا چاہیے، تمام لیڈران کو بھی انصاف ملنا چاہیے. یاد رکھیے گا، خان صاحب نے ڈیل نہیں کرنی ہے، خان صاحب نے ڈیل نہیں کرنی ہے. خان صاحب کو صرف انصاف چاہیے، میرٹ پہ چاہیے. انصاف دیر ہو رہی ہے لیکن ان اینڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انصاف کے ساتھ دینا ہے. سچ نے آگے آ جانا ہے، انصاف کے اوپر فیصلے ہو جانے ہیں. لیکن تاریخ ان مکروہ لوگوں کے سیاہ چہروں کو یاد رکھے گی جنہوں نے ذاتی دشمنی کی بنا پر، کیونکہ وہ عمران خان کا مقابلہ سیاست میں نہیں کر سکتے تھے، ایک تو گھٹیا کیسز بنائے، دوسرا ان کو کال کوٹری میں بند کیا. یہ جتنے آپ کے ساتھ یہاں پہ ینگسٹرز کھڑے ہیں، یہ سب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ کی میڈیا کے تھرو کہ 70 سال تک عمران خان کا جو ریکارڈ ہے وہ دنیا کے اندر چمکتا ہوا ہے. پاکستان ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ خود پاکستان کی ایک پہچان ہے. 70 سال تک اس شخص کے اوپر ایک FIR نہیں ہے. 71 سال کی عمر میں آپ نے 300 سے زیادہ FIR ایک دن میں کر دے اور 31 سال کی راتوں رات سزا دے دی ہے. یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ ایک اتنا کلین ریکارڈ، اور آپ نے صرف اپنی ذاتی دشمنی کی بنا کے اوپر، سیاسی دشمنی کی بنا کے اوپر آپ نے خان صاحب کے ساتھ اس طرح کے آپ نے ان کو آزمائش میں ڈالا. تو ہم جتنے بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کا بڑا ہو نا، اس کو سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کو سب سے سہولتیں کی جائے. بند کر دینے سے، پنکھا بند کر دینے سے، ان کو سہولیات نہ دینے سے آپ کی ذاتی انا کو ضرور تسکین ہوگی، لیکن تاریخ آپ کو مکروہ اور سیاہ چیپٹر میں خاور مانیکا کی پریس کانفرنس پہ کیا کہیں گے؟ آج خاور مانیکا نے آج پریس کانفرنس کی ہے، عیدت کے حوالے سے کافی کچھ بولا ہے. دیکھیں، کچھ کیریکٹرز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں. مجھے ایک بات کا پتہ ہے، آپ کے سوال سے زیادہ میرا جواب یاد رکھا جائے گا، اور میرا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی خواتین ہیں، میرا ووٹ بینک عمران خان کا ہے، اور میری ووٹر میں بہت زیادہ خواتین ہیں. خواتین اکراس پاکستان بھی مجھے سپورٹ کرتی ہیں. میں اپنے حلقے میں جاتی ہوں، چاہے میں زمیندار گھرانوں میں جاؤں، چاہے میں ورکرز کے گھروں میں جاؤں، چاہے میں پڑھی لکھی خواتین میں جاؤں یا گھریلو خواتین میں جاؤں، چاہے میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی. کیونکہ ہم جب ڈیرہ غازی خان میں جاتے ہیں تو ہم غمی خوشی میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون پیپلز پارٹی کا ہے، کون PMLN کا ہے. ہم اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں. علاقے میں ہمارا جینا مرنا ہے تو ہم ان کا غمی خوشی میں ساتھ دیتے ہیں. وہاں سب خواتین نے مجھے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ جس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، ایک ہی پیغام دیا ہے کہ اگر آپ بشرا بی بی کو ملیں، اگر آپ بشرا بی بی کے ترجمان کو ملیں، یا اگر آپ بشرا بی بی کے وکیل کو ملیں، ایک پیغام خواتین کی طرف سے پہنچا دیں کہ ہم سب بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ ہماری بھی توہین ہوئی ہے، یہ ہماری بھی انسلٹ ہوئی ہے. شرعی حدود میں ہاتھ ڈال کے تمام خواتین کو تھریٹ کیا گیا ہے کہ کل کو کوئی بھی عزت دار خاتون اگر اپنی مرضی کا فیصلہ کرے گی تو کوئی گھٹیا شخص اٹھ کے اس کے کردار کشی بھی کرے گا اور اس کے اوپر اس طرح کے گھٹیا کیسز بتائے گئے. آج آپ ایک خاتون کو، بشرا بی بی کو سزا دینا چاہتے ہیں عمران خان کے غصے میں، کل کو آپ ساری خواتین کی وکٹمائزیشن کریں گے. تو مجھ سمیت، زرتاج گل سمیت تمام خواتین پاکستان کی بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں. نہ یہ کیس ہونا چاہیے تھا، اس کیس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، باعزت بری ہونا چاہیے. اور
जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जो वकला के ऊपर हमला करके या कोर्ट के अंदर गुलगा पाड़ा करके या फिर जजेस के खिलाफ रेफरेंस करके या जजेस को ब्लैकमेल करके किसी तरीके से भी इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं और जिन्होंने ये बोगस केसेस बनाए, उन सब के खिलाफ भी अब कार्रवाइयों के अब उल्टा इज्जतें और पगड़ियाँ उछालने के ऊपर उनके ऊपर भी केसेस होने चाहिए। शरीफ आदमी, शराफत का मतलब ये नहीं है कि शरीफ आदमी अब अपनी इज्जत छुपाता फिरे। अजीब तमाशा मुल्क में लगा हुआ है कि कोई भी इंसाफ के लिए बोलता है, जुल्म के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर ही FIR कर दी जाती है। कल आपके सामने हाई कोर्ट की कीनिया की मिसाल मौजूद है। हाई कोर्ट की कीनिया की, मैं उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं कहूँगी, 22 रिमार्क्स आ जाएंगे, लेकिन डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान की तरह, वो भी हमसे बेटर निकले। वैसे तो अरशद शरीफ जो असीर जमहूरियत है और जो कि शहीद जमहूरियत है, उनको इंसाफ जिस मट्टी के वो बेटे थे और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में पाकिस्तान में अरशद शरीफ का कोई सानी नहीं। उसको तो क्लेम, उसको तो इंसाफ, उसको तो ओनरशिप पाकिस्तान में मिलनी चाहिए थी, लेकिन कीनिया की अदालत से मिली। कीनिया भी हमसे बेहतर है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसका अजाला किया जाए और माफ़ी मांगी जाए अरशद शरीफ के वर्सा से। पाकिस्तान में तो अजीब कानून कायम है आजकल PDM की हुकूमत को कुर्सी पे बिठाने के लिए, ताकतवर और जालिम लोगों को हमारे सर के ऊपर बिठाने के लिए। वोट की ताकत नहीं है, जुल्म की ताकत है, और वो ये है कि जो शख्स जुल्म का शिकार हो उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के माफ़ी मंगवाई जाती है। बुग़्ज़ इमरान खान में, बिल्कुल। इसीलिए कीनिया से भी जाके हमें सीखना चाहिए। अब अरशद शरीफ को यहाँ पे भी इंसाफ मिलना चाहिए। 1 साल से ये केस फंसा हुआ है, तो पाकिस्तान में इंसाफ नापैद है। इदारे उसको सपोर्ट करें जो आवाम की ताकत से आए, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, ओहदे, कुर्सियाँ थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन हमने और आपने जिन लोगों का जीना मरना पाकिस्तान में ना हमारा, हमने यहीं पर ही रहना। जुल्म का भी मुकाबला कर रहे हैं, बोगस केसेस का भी मुकाबला कर रहे हैं, पार्टी भी हमारी तोड़ी, लीडरशिप को भी जेल में डाला, लेकिन ना खान टूटा, ना खान की पार्टी, ना उसके वर्कर्स। आपने मुझसे सवाल किया कि वर्कर्स गुस्से में हैं, उसकी वजह आपने, मुझे पता है, तरनोल जलसे की बताई। मैं ज़रताज गुल खड़े होकर यहाँ पे कहती हूँ कि जब साउथ पंजाब में जलसा होगा, जो मर्जी करे, जब साउथ पंजाब में जलसा होगा तो वो होगा। वर्कर्स भी आएंगे, लीडरशिप भी आएगी, इमरान खान का नाम भी गूंजेगा, कैदी नंबर 804 की सदा भी लगेगी कि उसको रिहा करो। ये हमारा कानूनी, हमारा आईनी हक है। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि एक पुरअमन जलसे के लिए आप जाके FIR करें, या आप जो है वो स्टेज से आप लोगों को उतारें, या आप जो है वो लीडरशिप को आप कैद करें। ये किसी कानून और आईन में इसकी इजाज़त नहीं है। वर्कर्स को मायूस इसलिए नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स के ऊपर हमें फख्र है। जलसा तो आपने पहले ही कर दिया, आपके जलसे का खौफ था तो इस तरह की घटिया हरकतें की गई। तो वर्कर जुड़े रहे, बिल्कुल नाउमीद नहीं होना। इमरान खान आपके लिए जेल की काल कोठरी में बैठा हुआ है, तो आप भी उसका साथ दें।